جی السلام علیکم حاضر خدمت ہوں ایک بار پھر ساجد بھائی کے ساتھ ہمارے ساتھ ساجد بھائی موجود ہیں. کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس کے اندر میں نے خواہش، امید، لالچ اور حسد، اس کے درمیان جو ہے وہ کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی. کل ساجد بھائی موجود نہیں تھے ہمارے ساتھ، تو میرا یہ بڑی خواہش تھی کہ اس کے اوپر جو ہے مفصل تفصیل کے ساتھ جو ہے بات کی جائے. تو میں نے جس طرح شروع میں کہا تھا کہ خواہش جو ہے ایک فطری عمل ہے، لیکن جب بھی کوئی انسان جو ہے وہ کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کے دل میں سے ایک بات ضرور آتی ہے کہ کاش یہ میرے پاس بھی. پھر میں نے آگے اسی پروگرام میں نے آگے کہا تھا کہ جب یہ خواہش انسان کی جب پیدا ہوتی ہے، اگر وہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے پوری طور سے اور دل میں ہی کہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے، انہیں دوسروں کو بھی نعمت دی ہے مجھے بھی دیجیے، تو میں نے اس کو امید سے تابع کیا تھا. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر امید رکھنا جو ہے اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی ایسی خواہش کے بارے میں جو پوری کرنے کی خواہش ہو انسان کی، تو یہ اسلامی طور پہ جو ہے اس کی اجازت ہے. پھر میں نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جب خواہش یعنی کہ اس کے اپوزٹ دوسری طرف چلی جاتی ہے، جب انسان جو ہے وہ دیکھتے کے ساتھ ہی اس کا دل کہے کہ یہ چیز تیرے پاس ہونی چاہیے، تمہارے پاس ہونی چاہیے اور تم اس کو محنت سے حاصل کر لو. پر انسان کی سوچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے بجائے خود بخود یہ کہہ دے کہ بھی ٹھیک ہے میں اب محنت کر کے یار یہ چیز حاصل کروں. اس کی مثال میں نے ایک کار کی دی تھی کہ اگر دوستوں میں کوئی کار خریدتا ہے تو باقی دوست دیکھ کے جو ہے اس کو مبارکی بھی دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے تھوڑا بہت وہ یعنی کہ اندر سے خوش نہیں ہوتے. تو اس کو میں نے لالچ سے تشبیہ دی تھی کہ بعد میں جب یہ والی صورت آتی ہے تو انسان جو ہے وہ لالچ کے اندر گر پڑتا ہے، اور لالچ کی انتہا جو ہے وہ جا کے حسد پہ ختم ہوتی ہے، جو انتہائی نامناسب اور غیر اسلامی فعل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورۃ الفلق میں جو ہے وہ حسد سے بھی پناہ کا ذکر کیا ہے کہ جو وہ حسد کرنے لگے. تو آج ہمارے پاس ساجد بھائی موجود ہیں، تو ساجد بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسلامی طور پہ خواہش اور امید اللہ تعالیٰ سے جو رکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد لالچ اور یہ حسد ہے، اس کا تعلق آپ کس طرح دیکھتے ہیں اسلامی طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے ٹھیک ہے؟ بس اصل میں ہمارا موضوع تو آپ کا موضوع تو طہارت چل رہا ہے، جی جی، لیکن آپ نے آج 4 باتیں کل آپ نے کیا ہوگا پروگرام، اور اس کے اندر آپ نے خوشی کی بات کی، ایک خواہش کی بات، ایک امید کی بات کی، اور ایک لالچ کی اور ایک حسد کی. بالکل ٹھیک ہے. یہ چاروں باتیں جو ہے نا، اس میں سے 2 باتیں جو ہے نا سب سے زیادہ اہمیت کی حامل. پہلی بات خواہش کی، یہ ایک الگ چیز ہے، امید الگ چیز ہے، لالچ الگ چیز ہے، حسد الگ چیز ہے. اب دیکھیے کہ دنیا بننے کے بعد دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ حسد تھا. جو شیطان نے کیا تھا سجدے سے انکار کر نہیں، دنیا میں دنیا بننے کے بعد حضرت آدم نبی صلاۃ والسلام کے دور کی بات ہے، جو سب سے پہلا حسد تھا وہ یہ تھا کہ قابل نے حابل کو قتل کر دیا. کس کی وجہ سے؟ صرف گوری اور کالی کا چکر. اور دنیا میں سب سے پہلا قتل ہی ایک عورت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ صرف حسد کی وجہ سے کہ حابل کے ذمے جو ہے وہ گوری نکاح میں آ رہی اور میرے ذمے کالی آ رہی. بس یہ اس کو حسد پیدا ہوا، اور حسد کے اندر کیا ہوا؟ قتل بھی ہو گیا. اور آپ یہ دیکھیے قتل کر بھی دیا. یعنی حسد اتنی ایسی بیماری ہے کہ انسان اگر تھوڑی سی سوچے تو انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے مارے دنیا سے ختم کرنے تک کا ارادہ کر لے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات آئی خواہش کی. خواہش ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہم اپنے اوپر منحصر کر سکتے ہیں، اور خواہش کرنا کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اب میری کوشش ہے، آپ کی کوشش ہے، کسی کی کوشش ہے
کہ بھائی میں دن رات محنت کروں، میری خواہش ہے اللہ میری مدد کرے، میں محنت کرتا ہوں اللہ کی رحمت آ جائے اور میں ایک اچھا سا مکان لوں، یہ اچھی بات، میں ایک اچھی سی گاڑی لے لوں، اس کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ شادی شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹی دے. اس طریقے سے اگر ہم جائیں تو دیکھیے خواہش ایک بڑا اچھا عمل اور یہ فطرتی عمل ہے. اور فطرتی عمل، ٹھیک ہے نا. ہم، اب ایک ہے امید، امید اور خواہش، یہ سمجھیے دونوں ایک سیم ایک ہی، جی ہم، سیم ایک ہی. لکھنے میں فرق ہے، بالکل. لکھنے میں فرق ہے، لیکن دونوں کی داستان ایک ہی ہے. یہ تو ہے، صحیح بات. داستان کیسی ہے کہ آپ یہ دیکھ زلفی بھائی، داستان یہ ہے کہ امید ہے کہ بھائی میں محنت کروں دن رات، اللہ رحمت دے تو میں گاڑی خرید لوں، ہم، یہ میری امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے. ماں دعا کرتی ہے میری امید ہے میرے بیٹوں کو اللہ ترقی دے، میرے بیٹے کو اچھی سی بہو دلائے، میرے پوتے پوتی ہوں. یہ بھی سیم وہی ہے، بس لکھنے میں فرق ہے. بس اتنا سا فرق ہے ایک امید کے اندر اور ایک خوشی کے اندر. نہ انسان امید کے اندر اللہ رب العزت کو بھولے اور نہ خوشی کے اندر بھولے. اگر ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور بڑی جامع بات زلفی بھائی، اگر آپ سنیں گے اس بات کو نا نہیں، تو میں آپ اسی بھی لیے آپ کو شاید دعوت دی ہے. سنتے رہیں گے. جی جی. حضرت جی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ بیٹا خوشی کے اندر کوئی وعدہ نہیں کرنا، خوشی میں کوئی وعدہ نہ وعدہ نہ کرنا، اور غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا. فیصلہ نہیں. اگر آپ نے خوشی میں کسی سے وعدہ کر لیا اور آپ کی صاحب نصاب میں نہیں ہے تو آپ جھوٹے قرار دیں. بالکل صحیح بات. اگر آپ نے غصے میں کوئی فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور جب غصہ ختم ہو گیا تب اس کی واپسی کا راستہ نہیں، پچھتانا پڑے گا اور شرمندہ ہونا پڑے گا. ہے ہی نہیں راستہ. اب دیکھیے انہوں نے دو چھوٹی باتیں کہی، اس میں کتنی بڑی جامع بات کر دی کہ ہمیں خوشی اتنی ہے کہ ہم بھائی ہمیں زلفی بھائی میرا پروگرام ہٹ ہو گیا، اب میں جو ہے نا آپ کی بہترین دعوت کروں گا ہائی وے پہ لے جانا. اب پتہ چلا جی ہمارے پاس ہائی وے کے 10,000 ہی نہیں. اب آپ مجھ سے فون کر رہے ہیں حضرت ساجد بھائی کہاں ہیں، اب کہہ رہے ہیں میں ابھی آ رہا ہوں، کل آؤں گا. جی جی تو کیا ہوا، اس سے انسان گلٹی ہوتا ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے. بالکل تو صحیح. اس لیے حضرت جی فرماتے تھے کہ بھائی خوشی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ جب انسان کو کوئی چیز مل جاتی ہے نا وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، واقعی میں خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے. جیسے کہ حدیث کے اندر مثال آئی، جی کیا کہتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں ہے، جی جنگل میں ہے اور جنگل میں رہتا ہے، اور اس کا ایک سواری ہے، ٹھیک ہے، جی وہ سو جاتا ہے، سواری غائب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جب اٹھتا ہے سواری نہیں ہے، اب وہ پریشان ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب اس کو سواری مل جاتی تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہو کہ بھئی سواری مجھے مل گئی، اب میں اپنا راستہ بھی ہموار ہوگا اور میں جلد سے جلد جو ہے نا اس جنگل سے نکل جاؤں. کتنی بڑی خوشی کا اظہار ہے، ٹھیک ہے. اب کہیں بھی لے لیجیے، اپنے آس پڑوس میں لے لیں، دکانداروں نے میں نے کسی میں آج دکاندار کہتا آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جو ہے نا میں نے ماشاءاللہ بہت اچھی صحیح. صحیح. اب دوسرا آدمی اس کے تو برابر میں جو بیٹھا ہوا دکاندار وہ کہتا ہے یار آج تو میں صبح سے امید لگا کے بیٹھا ہوا صرف 2 کسٹمر آئے. امید اور خوشی ایک ہی ہے. تو اس لیے کہا کہ خوشی میں بھی اللہ رب العزت کو نہیں بھولنا، اور امید تو رب کائنات سے لگا کے رکھنی ہے جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا، ٹھیک ہے، میری آپ کی تخلیق اس نے کری، اور اسی کی ذات کو بقا باقی سب کو فنا ہے. امید اللہ سے رکھ کہ یا اللہ رب العزت یہ میرا کام ہو جائے، میں تیرے دربار میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھوں گا، یا تیرے نام پہ میں اتنا صدقہ کروں گا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک امید بن گئی. لیکن آج کل ساجد بھی عجیب لوگوں کی جس وقت ہم دیکھتے ہیں وہ امید اور یہ جو خواہش اور خوشی ہے اس کے اوپر کم اعتقاد کرتے ہیں، بلکہ وہ لالچ میں اور حسد کے اندر جو ہے جی اس وقت ہماری عوام جو ہے گری ہوئی ہے. اب دیکھیے اسے کیسے بچا جائے؟ لالچ تو بری بلا ہے. ہم چھوٹے تھے تو کتاب میں پڑھتے تھے بالکل پڑھتے تھے فکرہ لالچ بری بلا ہے. تو اب ایک لالچ کا مقصد یہ کہ انسان اگر سامنے والے کو
اپنی زندگی کے اندر بنتا ہوا پھلتا پھولتا دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر لالچ آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یار یہ کیسے بن گیا. اب جب یہ کہتا ہے نا یہ کیسے بن گیا کیا ہوا، اب اس کے ساتھ ایک شیطان کا ٹولہ لگ جاتا ہے جو اس کے دماغ کو جو ہے نا اندر ہی اندر ٹونکے مارتا رہتا ہے. کبھی کچھ اس کے خلاف بات کہہ دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے. آخر میں آ کے شیطان اسی لالچ کے اندر اس کو منافقت بھی دلا دیتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، اس شخص میں منافقت بھی آ جاتی ہے، اس شخص کے اندر کیا کہتے ہیں غیبت بھی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر عین حسد میں جاتا ہے. حسد میں کیا اور اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں فرمایا کہ وہ حسد سے بچو. اس کی آپ نے مثال دی کہ جیسے لکڑی کے اندر گھن کھا جاتی ہے نا، اس کو مارو تو بالکل ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے محبوب فرمائے یہ حسد ایسی بیماری. اور اسی طریقے سے اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر سے بچو. نظر جو ہے وہ نظر لگنا جو یہ حاسدی کی نظر ہوتی ہے جو لگتی ہے. اب دیکھیں نا حاسد کے اندر کتنے سارے پیغام، اس میں غیبت کا بھی پیغام، بالکل آتا ہے. اس میں منافقت کا بھی پیغام ہے، اس میں لالچ کا بھی پیغام ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ میں اس کو اس سے بڑھوا دوں اور اپنا رستہ ہموار کروں، چاہے خاندان ہو چاہے بھائی ہو کوئی بھی ہو. اگر یعنی کہ گھریلو التوا کے اندر ہے، بھائی بھائی میں اگر حسد ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو ایک وقت کے اندر زلفی بھائی وہ اپنے بھائی کو گرا دے گا. گرانے کا مقصد کیا ہے؟ نظروں سے بھی گرا دے گا اور اپنے سامنے اس کو ایسا رکھے گا کہ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی عزت ہی صرف کسی قتل تک پہنچ جاتی ہے. بالکل. اب دیکھیے نا جب قابل حابل کا بھائی سگے بھائی تھے، سگے بھائی تھے نا، قتل کیا نہیں کیا. تو بات یہ ہے اصل جبھی تو اللہ کے وہ فرمایا کہ گھن کی طرح کہا جاتی ہے جیسے بہت خوبصورت دروازہ ہے اور اس کے اندر دیکھیں جب دیمک لگ جائے کیا حال ہوتا ہے اس کا؟ کھوکھلی. ایک وقت آتا ہے اس کو صرف انگلی سے ٹک کریں گے سب برباد ہو جائے گی، اندر ہی اندر گھلا دیتی ہے، اندر اندر کھا دیتی ہے. اور جو لوگ جتنا حسد کرتے ہیں یقین جانیے اتنا پستی میں جاتے ہیں، اور جتنا جو لوگ لالچ میں پڑتے ہیں اتنے وقتی طور پہ روشنی ہے تو اس کے بعد پھر وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں معاشرے کے اندر یہی چار چیزیں، دو آپ نے چار باتوں کی باتیں کی، آپ نے چار باتیں کی، ایک خواہش ایک امید. بھائی خواہش اور امید ان کو اس طرف کر دیں. سب سے زیادہ جو پائی جا رہی ہے نا ہمارے ایک حسد اور ایک لالچ. اس حسد کے اندر تین بیماریاں مزید پیدا ہو رہی ہیں. یہ غیبت بھی، منافقت بھی اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے. اور اسی کے اندر یہ سمجھی کہ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یار میں اس کا کام، اس کا یا تو مال ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. اسی وجہ سے جب اللہ کے محبوب نے فرما دیا، دیکھیے ہمیں بتایا قرآن کی چار آخر کی جو سورہ کیا کہتے ہیں 30ویں پارے کی جو چاروں قل، اس کے اندر سورہ فلق میں حسد، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کیوں ہیں؟ حسد سے بچنے کے لیے نا. اور حسد جو ایک ایسی بیماری ہے کہ بندے کو جو ہے نا یقین جانیے کہ بندے کو میں سمجھ لی کہ وہ اس کی نظر میں وہ دنیا سے گیا، یعنی اتنی سخت کی بیماری. وہ کہتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں باقی سب. اب ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں کیا فرماتے تھے؟ کہتے تھے بھائی دیکھو تمہیں حسد کرنی ہے نا، کرنے کا حکم گھبرا گئے منع فرمایا. کہنے کا حسد کرنی ہے تو کسی حافظ قرآن سے کرو کہ اللہ تو نے اس کو حافظ قرآن بنایا مجھے بھی بنا. حسد کرنی ہے ایک عالم سے کرو، اللہ تو نے اس کو اتنا اپنا نائب انبیاء بنایا مجھے بھی بنا. حسد کرنی ہے مفتی سے کرو، اللہ تو نے ان کو بنایا میں بھی کوشش کروں گا. حسد کرنی ہے اللہ والوں سے. حسد کرنی ہے تو نیک لوگوں کو دیکھ کے ان کی صحبت کو اللہ ہمیں سمجھا. بالکل صحیح. اس کے اندر گناہ نہیں ہے، اس میں گناہ نہیں ہے. کیوں گناہ نہیں ہے؟ اب سامنے والا حافظ ہے
اب جب رمضان آتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہماری بات ادھر ہو گئی جی جی کہ جب حافظ و قرآن پاکتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، وہ کتنے کئی لوگ تو شرمندہ دیکھیے بچے میں نے بھی ہوتے ہیں، دیکھو گے آپ نے. بالکل بالکل. ارے ہم اہل کتاب نہیں ہے جس وقت عربی جو اہل کتاب ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں، ہاں. اور اس وقت یقین مانے میری ذاتی یہ فیل ہوتی ہے سوچ کہ یار کاش مجھے بھی قرآن اس طرح آتا جس طرح یہ عربی رو رہے ہیں تو میں بھی ہوتا. اب آپ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، میرے دونوں بیٹے ماشاءاللہ دونوں حافظ قرآن، ماشاءاللہ رمضان میں تراویح سناتے ہیں، جی لوگ پیچھے سنتے ہیں. میں جب پیچھے کھڑا ہو کے سنتا ہوں تو آپ یقین جانیے گا میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ تو نے میرے دونوں بچوں کو حافظ قرآن بنا اور میں ان کے پیچھے کھڑا ہو کے سنوں، اور میری خواہش ہوتی ہے یار میں بھی بنوں. جی اور کئی میں نے قرآن کی آیتیں اور کئی میں نے اپنے بچوں سے سیکھیے ہیں. صحیح بات. جی جی. تو حسد ہاں کنسٹرکٹیو وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں، ایک نیک، وہ ہماری آپ کی بات سب سے پہلے اس پہ پروگرام میں تھی ظاہر اور باطن والی. جی جی حسد کے اندر جو ظاہرن ہے وہ کچھ اور ہے اور جو باطن ہے وہ کچھ اور ہے. وہ کچھ اور ہے. اگر ہم اپنے صحیح باطن سے اگر حسد کریں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں نفع ہوگا. جی نفع کیا ہوا کہ بھائی آپ میں بھی بنوں. اگر اس کو ہم ظاہر سے کریں گے نا تو اس کے اندر آپ کو پھر پتا ہے کہ اس کے اندر پھر ہمارا راستہ برائی کی طرف، شیطانی عمل کی طرف ہے بھائی. اور آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ آپ تو پروگرام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ابھی آپ باہر ممالک سے بھی ہو کر کے آئے، وہاں بھی آپ نے اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں میں یہاں میں کتنا جی جی. ٹھیک ہے. ابھی آپ کچھ نہیں کریں، ابھی تھوڑا سا آپ کے بارے میں یا میرے کسی کو پتا چل جائے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اب اس کے دل میں یہ اچھائی کی طرف نہیں جا رہا. جی جی ٹھیک ہے نا. بالکل. اب وہ اس چکر میں لگا ہوا بس کسی طرح کا سے موقع مل جائے کہ زلفی بھائی کے اس پروگرام کو گرا دیا. لوگ کمنٹس بات کر بڑے عجیب سے کر رہے ہیں. تو اللہ کے بندے اپنی ذہنیت کو صاف، اپنے دل کو صاف. ہمیشہ حدیث میں آتا ہے تم دوسروں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، تمہارے سارے کام ایسے صرف سمجھنے کی نیتوں کا تعارف بتا ہے. ہماری نیتیں اچھی ہو جائیں تو یقین جانیے ہم کامیاب ہیں. آج ہماری نیتیں خراب ہیں، آپ یقین جانیے اس میں کیوں نہ ہوں، کوئی بھی کیوں نہ ہوں، اس میں نیتیں خراب ہیں. یقین جانیے کوئی بھی کام لے لیں، کچھ بھی لے لیں، ایک لمحے کے اندر نیت خراب ہو جائے، اور جیسی نیت خراب ہو جائے تو پھر وہ بربادی کی طرف چلے جائے. اور آج کل ہر شخص، ہر خواتین، بچہ جو ہے اب اس حسد کی بیماری میں لگا بہت کہ اس کے پاس سائیکل ہے، کے جوتے ہیں. بچوں کو میں تو یہ بھی ہے نا کہ اس کے پاس نائک کے جوتے ہیں، میرے پاس کیوں نہیں ہیں. اصل میں بچوں یہاں پہ جو ہے نا تربیت کا مسئلہ مسائل ہے، اور پھر غربت بھی ہے پاکستان. اب امیر کا بچہ جب وہ پہنے گا تو غریب کا بچہ جو ہے یہاں پہ وہ پھر ہم اسے حسرت کہیں گے یا کیا کہیں گے. حسرت کے بعد جو پھر وہ حسد میں آ جاتے ہیں. نا. تو بات یہ کہ ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر پہ توجہ، ہمیں باہر دیکھنا ہی نہیں. ہم نے اگر اپنے گھر کو سدھار لیا، اپنے گھر کو مینٹین کر لیا، اپنے بچوں کو یہ سبق دیا کہ بیٹا کسی کے پاس اچھا گاڑی دیکھو، اچھے کپڑے پہننا دیکھو، اچھے جوتے پہنتے وہ دیکھو، تو اس کو کہنا ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور عطا فرمائے. اور دل کے اندر میلان مت لانا، دل کے اندر خوشی کا اظہار. جب تم یہ عمل کرنے لگ جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھیے ان کی دعا کی برکت سے تمہارے خود بخود معاملہ سیدھ ہو جائے. تو ناظرین آج کا پروگرام جو تھا وہ اسی کے پر تھا. تو ساجد بھائی نے بڑے مفصل انداز میں جو ہے وہ میری کل کی جو ویڈیو تھی اس کو آگے بڑھایا، اور اسلامی طور کے اوپر تمام جتنے بھی ہیں وہ حوالے بھی دیے. اس کے اندر حابیل و قابیل کا ہے جو دنیا میں سب سے پہلا حسد ہوا. تو اسی طرح انشاءاللہ ساجد بھائی کے ساتھ پروگرام جاری رہیں گے. تو انشاءاللہ ایک پروگرام ساجد بھائی پاکستانی معاشرے کے اوپر کریں گے، انشاءاللہ جو برائیاں ہمارے اس میں پیدا ہو رہی ہیں اس کے اوپر کریں گے. تو میں انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اس بارے میں بتانے کے ساتھ ہی جو ہے آپ سے اجازت چاہوں گا. تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے.
اوکے جی اللہ حافظ.